کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، بھیجیے تحفے درودوں کے انہیں، بھیجیے تحفے درودوں کے انہیں، خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے، خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، شبر و شبیر کے نانا ہے وہ، شبر و شبیر کے نانا ہے وہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، شبر و شبیر جان فاطمہ، شبر و شبیر جان فاطمہ، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے، تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، کلمے دیوار سانو میرا سلام ہووے، کلمے دیوار سانو میرا سلام ہووے، جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے، ہو یان جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے، ہو یان جیڑیاں وی کربل دی ریت اُتے، اونا تلاوتانو میرا سلام ہووے، اونا تلاوتانو میرا سلام ہووے، پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا، پاویں نہ لبیا پانی شکوا ذرا نہ کیتا، کربل دے سیدانو میرا سلام ہووے، کربل دے سیدانو میرا سلام ہووے، دسیا اے جنہ سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، دسیا اے جنہ سانو زہرا دے گھر دا رتبہ، اونا صحابیانو
میرا سلام ہوے اونا صحابیانو میرا سلام ہوے آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاندی آلے نبی دی عظمت بچیاں نو جو سکھاندی فاروقی عثمانو میرا سلام ہوے فاروقی عثمانو میرا سلام ہوے جنت دے مالکانو میرا سلام ہوے۔ جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما اور مذہبی شخصیت پیر سید عارف حسین شاہ صاحب کا تشریف آوری پر دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ان کے نوازش ہے، انہیں ہمیں قیمتی وقت دے کر اپنے دیدار کا موقع دیا۔ ساتھ ساتھ میں عرض کروں کہ جماعت اہل سنت کے حوالے سے ایک درینہ خادم ہونے کی حیثیت سے میں چند باتیں پہلے عرض کر دی ہیں۔ اس وقت جو مقصود بات کرنے کی ہے کہ پاکستان میں ایک قانون بنا تھا، 1953 میں ایک تحریک چلی تھی جس میں میرے استاد پیر سید حسین الدین شاہ صاحب اور ڈاکٹر ہاشمی صاحب کے والد گرامی شاہ پور جیل میں بھی رہے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے قیادت شروع کی۔ اب پھر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس پر یقیناً سراپا احتجاج ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ پاکستان محبت رسول کی بنا پر بنا، تحفظ حقوق اہل سنت رہے، سرکار کا مقام کا تحفظ رہے، لیکن قادیانیوں نے آ کر یہ اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ 1974 میں جب ہمارے عظیم لیڈر موجود تھے، ایک قانون بنا تھا جس قانون کے تحت مرزائیوں پر یہ پابندی تھی، نہ وہ قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں۔ ان کا علیحدہ مذہب ہے، علیحدہ نام رکھیں، لیکن قاضی فائز صاحب نے آ کر ان کو یہ رعایت دی کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی تشریح بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ شرک 42 پر ہمارا اختلاف ہے، اور یقینی بات ہے ہم اس اجتماع کی قیادت سے، اجتماع کی وساطت سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو اس کو فوراً قاضی فائز صاحب کو علیحدہ کر دینا چاہیے، منصب سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ وہ ہے جس کا باپ قاضی عیسیٰ قائد اعظم کا ساتھی تھا، لیکن افسوس آج وہ ترمیم کر کے قادیانوں کو کھلی چھٹی دے رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے وہ جرأت پیدا کرے، اس قانون کو کالعدم قرار دے۔ جو 1974 کی قرارداد تھی، اس جو قانون تھا اس پر مکمل عمل کیا جائے، اور ہم اس حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اگر سپریم کورٹ کا جج اپنی انا پر ہے، ہم آرمی چیف سے، وزیر اعظم سے، صدر سے مطالبہ کرتے ہیں ان کو برطرف کر دیا جائے۔ کیا میرے ساتھ اتفاق کرتے ہو؟ یقیناً ہمارا اتفاق ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصطفیٰ کریم کے عزت و ناموس کے تحفظ کی ہمت عطا فرمائے۔ وما علی علی البلاغ بصیرا والصلاة والسلام على رسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله واصحابه كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد حضرت قبلہ پیر سید احمد عارف شاہ صاحب اور حضرت قبلہ پیر عطاء الرحمن صاحب اور اسٹیج پر موجود کثیر تعداد میں مشائخ اور علماء کرام موجود ہیں، جن کے نام اگر میں دوں، بڑی لمبی فہرست دی تھی ہمارے ممتاز حسین صاحب نے، تو سارا وقت میرے خیال میں اسی میں گزر جائے گا. میں معذرت چاہتا ہوں حضرات سے، خوش آمدید کہتا ہوں کہ اس کثیر تعداد کے اندر علماء اور مشائخ یہاں جمع ہیں. آپ حضرات تشریف فرما ہوئے، بڑی خوبصورت کانفرنس سجائی ہے ہمارے جمعیت علماء پاکستان، اس ضلع کے عہدیدار حضرت مولانا قاری عبدالخالق صاحب نے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جن جن علماء مشائخ نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. حضرت محترم، آپ کی توجہ ایک اہم چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک فکر آپ کو میں دینا چاہتا ہوں کہ اس پر غور کریں آپ کے میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا. حضور کی زبان اقدس سے جو نکل جاتا تھا وہ اسی وقت پورا ہو جاتا تھا. یعنی آپ دیکھیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ تشریف فرما ہیں اور حضور ان کے زانوں پر اپنا سر اقدس رکھ کے آرام فرما ہیں. اٹھے، پوچھا کیا ہوا مسئلہ؟ حضور سورج غروب ہو گیا ہے، عصر کا وقت چلا گیا ہے. حضور کہتے ہیں اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اس کے لیے دوبارہ سورج واپس لیا، دوبارہ سورج واپس آ گیا. اور پتہ نہیں کتنی احادیث موجود ہیں کہ زبان اقدس سے جو نکل گیا وہ ہو جاتا تھا. میرے مصطفیٰ کو پتہ تھا کہ حسین کو کربلا کے اندر بڑی مصائب کا سامنا کرنا پڑے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. وہ آیا، فرشتہ آیا، اس نے کہا ہے اے آقا جس سے آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، بڑا محبوب ہے آپ کو یہ. ہاں بوجھا بڑا محبوب ہے، آپ کی امتی اس کو شہید کر دیں گے. آپ کہیں تو وہاں کی مٹی بھی لاؤ، مٹی بھی لا کے دکھا دی. آج آپ نے حضرت ام سلمہ کو دے دیا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین میرا شہید ہو گیا. پھر کربلا کے میدان میں جب امام عالی مقام جام شہادت نوش کر رہے تھے اور تمام اہل بیت اطہار جام شہادت نوش کر رہے تھے، میرے آقا خود وہاں موجود تھے. حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے بال مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے، حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے. میں نے پوچھا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. سوال یہ ہے کہ جب حضور کو پتا تھا کہ میرا حسین شہید ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوں گے، علی اصغر علی اکبر اپنے جان کے نذرانے پیش کریں گے، اور محمد بھی جام شہادت نوش کریں گے، اہل بیت اطہار پر مصیبت کے پہاڑ کربلا میں ٹوٹیں گے، یہ سب کچھ پتا تھا. لیکن میرے مصطفیٰ نے دعا نہیں کی کہ اللہ میرے حسین پر سے یہ مشکل آسان کر دے. اگر حضور دعا فرما دیتے کیا ایسا ممکن تھا کہ کربلا کے اندر کوئی مصیبت آتی، کوئی مشکل آتی حسین پر؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فإنک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا
الا فاجرا کفارا، اے اللہ روئے زمین پر کسی کو مت چھوڑ، کوئی اس میں اسلام لانے والا نہیں، سب کو ختم کر دے۔ پوری روئے زمین پر پانی پانی تھا، کوئی سو کی طرح نہیں تھا، سب تباہ برباد ہو گیا۔ تو یہ تو حضرت نوح کا بھی نبی بن کر آیا تھا، یہ تو سارے نبیوں کا نبی بن کر آیا تھا، میرے اور آپ کی آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اگر ایک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے میرا اللہ میرے حسین پر تکلیف نہ آئے، یا جس وقت یہ مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، حضور فرما دیتے اللہ یہ یزید کا جتنا حضرت اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے لکھوں تک صحرا کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں اللہ ان کو پانی عطا کر دیتا ہے، تو جہاں امام حسین کے لیے دریائے فرات اپنے رخ موڑ کر ان کے قدموں میں آ سکتا تھا، لیکن نہیں، دعا نہیں فرمائی۔ در حقیقت اپنی امت کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ دیکھو دین کی خاطر، اور جو میں دین لے کر آیا ہوں اس کی خاطر میرا نواسہ جو ہے وہ بھی کربلا کے میدان کے اندر مصیبتیں اٹھا رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مصیبتیں اٹھا رہے ہیں، جامع شہادت پہنچ کر رہے ہیں۔ تمہارے دور کے اندر بھی اگر کبھی میرے نظام پر کوئی وقت آئے، میرے ناموس پر کوئی وقت آئے، تو میرے نواسے کے تحت تم بھی اسی طرح قربانیاں پیش کر دو۔ عزیزان من، آج کربلا برپا ہے پاکستان کے اندر، کربلا برپا ہے غزہ کے اندر، کربلا برپا ہے آج کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر میں، ہندوستان کے اندر کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں غزہ کے اندر، کب سے بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، کھانا بھی روک دیا گیا ہے کہ مر جائیں بھوکے، کچھ بچ جاتے ہیں تو بم مار کے ان کو ختم کیا جاتا ہے۔ 40,000 کو معمولی تو نہیں ہے، 40,000 جامع شہادت پہنچ کر چکے ہیں۔ کربلا برپا ہے پاکستان کے اندر، اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں کہا حضرت خواجہ غریب نواز نے کہ دین ہست حسین، جو آج کا عنوان ہے آپ ہی کانفرنس کا، دین پناہ ہست حسین، فرمایا دین ہے حضرت امام عالی مقام شراب پر دین ہے، اور دین کو پناہ ملی ہے تو امام حسین کے دامن میں پناہ ملی۔ کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے فرمایا کہ سرداد نداد 10 درجت سے عزیز حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ امام عالی مقام اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو دین ختم ہو چکا تھا، اس لیے کہ وہ جس طریقے سے ظلم ڈھا رہا تھا، وہ جس طریقے سے اسلام کے خلاف احکامات نافذ کر رہا تھا، رہتی دنیا تک لوگ کہتے کہ اس کے کام پر مہر تصدیق امام حسین نے سب کر دی ہے بیعت کر کے، یہ صحیح ہے، اس کی باتیں صحیح ہیں، اس کا نظام صحیح ہے۔ لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر سر دینا گوارا کر لیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں سر دینا گوارا کر لیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہ کیا، اور ہاتھ نہ دے کر آپ نے دین کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، اور ہمیں آپ کو سبق دے دیا تمہارے دور کے اندر بھی وقت آئے گا، تمہارے دور کے اندر بھی اسلام کے خلاف سازشیں ہوں گی۔ یاد رکھنا امام حسین کی سیرت کو زندہ کر دینا اور تازہ کر دینا، سر نہ جھکانا، کسی ظالم اور جابر کے آگے سر نہ جھکانا۔ عزیزان ایمان، اب پتہ نہیں پاکستان میں کب سے اسلام کے خلاف احکامات آ رہے ہیں۔ ہمارے قائدین ہر دور کے اندر لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، اپنے اپنے دور کے اندر اس کا مقابلہ کرتے رہے۔ آج پھر وقت آ گیا، آج پھر وقت آ گیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، پہلے قادیانیوں کو اجازت دی تبلیغ کی، اور جب پورے پاکستان کے اندر شور مچا اور عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو گئے کہ صاحب اس کو ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، اسلام اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ ہمارے آئین کے، آپ کے آئین کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا اچھا آپ آ جائیں اور مجھے آپ مشورہ دیں کہ مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کچھ جو ادارے تھے بڑے بڑے ان کو طلب کر لیا کہ آپ آئیں، پاکستان کے دیگر اداروں کا اگر آپ چاہیں تو آپ بھی آ سکتے ہیں۔ میں نے ملی یکجہتی کونسل جو پاکستان کا سب سے بڑا اس وقت اتحاد ہے، تمام مسالک کے لوگ، جتنی بڑی بڑی مسلک کی اس وقت جماعتیں ہیں، اہل تشیع کی ہوں، اہل حدیث کی ہوں، اہل وہابیوں کی ہوں، دیوبندیوں کی ہوں، ان سب کی جماعتوں کا ایک بہت بڑا اتحاد ہے جو حضرت علامہ شاہ حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اس کے تحت میں نے اجلاس طلب کیا
اور اس کے ذریعے اور اس کی طرف سے ایک ریویو پٹیشن داخل کی سپریم کورٹ کے اندر کے صاحب یہ جو آپ نے فیصلہ کیا یہ غلط فیصلہ ہے، اس کی آپ تصحیح کریں۔ ہم پیش ہوئے، پورے علماء کرام پیش ہوئے، مشائخ اعظام پیش ہوئے سپریم کورٹ کے اندر، جب سماعت ہوئی اس کے اندر انہوں نے ہماری تمام باتیں سنی، ہمارے وکلاء کی باتیں سنی۔ سننے کے بعد میں فیصلہ محفوظ کر لیا، فیصلہ سناؤں گا۔ اب یہ پرسوں 24 تاریخ کو فیصلہ آ گیا ہے، وہی فیصلہ ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا، اس کے اندر کوئی انہوں نے ترمیم نہیں کی، اس کے اندر وہی بات انہوں نے رکھی اپنی کہ سب قادیانی جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو چاہیں کریں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو چاہیں تبلیغ کریں، ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ کوئی پوچھے ان سے سپریم کورٹ سے کہ اگر کوئی پاکستان میں جرم کرتا ہے، پاکستان کے خلاف، آئین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اگر وہ سڑک پر کرے تب بھی مجرم ہے، اور اگر وہ گھر کے اندر کرے تب بھی مجرم ہے۔ اگر وہ پاکستان کے اندر بغاوت کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ روزانہ چھاپے مار رہے ہیں کہ صاحب پکڑو فلاں جگہ پر دہشت گرد آ گئے ہیں، فلاں جگہ پر دہشت گرد آ گئے، اس کو گھروں میں آپ کیوں گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں؟ اگر آپ کا یہ قانون ہے کہ سڑک کے اوپر جرم کرو تو نہیں کر سکتے، گھر کے اندر جرم کرو تو کر سکتے ہیں، تو کرنے دیں جو گھر کے اندر سازش کر رہے ہیں بیٹھ کے، جو پاکستان کے خلاف بغاوتیں کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں گھر کے اندر، آپ کیوں چھاپے مارتے؟ بھی جرم ہوتا ہے، گھر کے اندر کیا جائے وہ بھی جرم ہوتا ہے۔ ناموس مصطفیٰ پر اور ختم نبوت کے خلاف کوئی باہر بات کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا، جو اندر بات کرے گا وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ تو قرآن کی تحریف کر رہے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کو آپ قیاس نہ کریں۔ یہ عام جناب جو اقلیتیں کہتے ہیں آپ اقلیتوں کو حق دیا جائے، پاکستان میں حق ہے، اقلیتیں جو ہیں ان کو آزادی ہے، وہ اپنی مسلک کی اشاعت کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی اشاعت کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا معاملہ طے کر لیا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے پہلے فیصلوں نے کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے، دوسرے حقوق ملیں گے جو شہیدوں کے ہیں، اگر وہ بھی اس وقت جب یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں۔ یہ تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ تو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم نہیں کرتے، اگر اقلیت تسلیم کر لیں تب بھی شہری حقوق تو مل سکتے ہیں، لیکن یہ حقوق پھر بھی نہیں ملیں گے کہ گھر میں بیٹھ کر یہ قرآن کی تحریف کریں۔ ان کی تبلیغ تو تحریف ہے نا، آزادی کے نام پر اگر آپ تحریف قرآن کی اجازت دیتے ہیں، آزادی کے نام پر اگر آپ توہین رسالت کی اجازت دیتے ہیں، تو یہ اجازت نہ قرآن دیتا ہے، نہ حدیث دیتا ہے، نہ آپ کا آئین دیتا ہے اجازت۔ یہ آئین کے بھی خلاف ہے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال اس پہ علماء جمع ہو رہے ہیں، تمام مسالک کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ آج اس کانفرنس کے ذریعے بھی ہم اعلان کرتے ہیں کہ جسٹس صاحب کا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں۔ عاشقان مصطفیٰ نے پہلے بھی ناموس مصطفیٰ پر اپنی جانوں کے نذرانے دی ہیں، اب بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس ختم نبوت کا جو قانون ہے اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ریویو اپیل تو ایک مرتبہ ہوتی ہے، اب تو ختم ہو گئی، ریویو اپیل کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ چلے گئے۔ ہمارے یہاں آئے تھے ابھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان سے میں آپ کو کہتا کہ وہ اپنے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کریں۔ آپ نے دیکھا نا زرداری صاحب کا کل بیان، زرداری صاحب کے خلاف ایک کورٹ میں فیصلہ آ گیا ہے حکومت کے خلاف، تو حکومت کہہ رہی ہے اب ہم اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، چونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی سپر ہے، ہم اس فیصلے کو جو سپریم کورٹ نے کیا نہیں مانتے، ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے۔ اگر ان کے ذات کے خلاف کوئی فیصلہ ہو اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے اس کو وہ نہیں مانتے اور پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے آقا کے ناموس کے خلاف فیصلہ ہے، ہم بھی نہیں مانیں گے۔ ہم جتنے پارلیمنٹرین ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں جا کر اس مسئلے کو حل کریں اور اس کے خلاف قرارداد پیش کریں۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف قرارداد پیش، اس کا یہ حل ہے اس کا۔ وہ چلے گئے، لیکن میں جتنے ہمارے یہاں کے عہدیدار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات سے گزارش کروں گا، جمعیت علماء پاکستان کی ہماری تنظیم ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک وقت بنا کر جائیں، ان جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں ان کے پاس، خواہ وہ صوبائی کے اندر ہوں خواہ وہ قومی کے اندر ہوں، اور بالخصوص جو خان صاحب کے لوگ، یہ تو خان صاحب کے تھے نا، عمران خان صاحب کے، تو عمران خان صاحب تو کے لیے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو مدینہ شریف کے اندر ننگے پیر جایا کرتے تھے، مدینہ شریف کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ان کو کہیں جا کر اگر مدینہ شریف کا احترام آپ کے دل کے اندر ہے اور آپ کے قائد کے اندر ہے، تو آج قائد
آج اسلام کے قائد، دین اسلام کے قائد، میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، تو آپ آئیں میدان کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر اس کے خلاف قرارداد پیش کریں، پتہ چلے گا نا کتنی آپ کو محبت ہے حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال میں کیونکہ وقت مختصر ہے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب کو اور تمام مشائخ کو جو تشریف لائے ہیں، اور ان سے گزارش کروں گا کہ سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ دیکھیے سیاسی طور پر اگر آپ مضبوط ہوں گے تو آپ اپنے حقوق لے سکیں گے، سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی حق نہیں ملے گا۔ حق تو بہت دور کی بات ہے، اسلام کے خلاف اسی طرح حملے ہوں گے جس طرح اب حملے ہو رہے ہیں۔ قادیانیوں نے شور مچایا، نیا اپنا ایک مذہب ایجاد کیا، پوری دنیا کے اندر مسلمان کھڑے ہو گئے، مقابلے ہوتے رہے، ان سے مباحثے ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے، کتابیں لکھی گئی۔ تاجدار گولڈا نے کیسا مقابلہ کیا اور کیسے ان کو شکست دی تھی مباحثے کے اندر، لیکن عزیزان من جو آخری کیل ان کے تابوت میں ٹھوکی ہے قادیانیوں کے، تو وہ میرے آپ کے قائد علامہ شاہ احمد نے اسمبلی کے اندر ٹھوکا 7 ستمبر۔ اگر نورانی صاحب اسمبلی میں نہ جاتے آج بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا۔ مسئلہ حل اس وقت ہوا جب وہ گئے اسمبلی کے اندر اور وہاں جا کے ان کے خلاف قرارداد پیش کی۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسے اسلام سے محبت رکھنے والوں کو آپ بھیجیں اسمبلی کے اندر، تاکہ وہ وہاں پہنچ کر اسلام کی حقانیت کی بات کریں، جو اسلام کے خلاف یہاں پاکستان کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں ان کا وہاں توڑ کریں۔ ہم کر رہے ہیں اپنے ممبروں سے اس کا توڑ کر رہے ہیں، مسجد کے محرابوں سے اس کا توڑ کر رہے ہیں، لیکن اصل توڑ اس کا ہوگا اسمبلی کے اندر بیٹھ۔ لہذا کوشش کریں آپ حضرات کہ جو اسلام سے محبت رکھنے والے ہیں، دین سے محبت رکھنے والے ہیں، بالخصوص جو ہمارے مشائخ کرام ہیں، اگر وہ متحد ہو کر کسی ایک شخص کو کہہ دیں کہ نہیں ہم نے اس کو کھڑا کیا، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی جماعت ان کو ہرا نہیں سکتی، وہ جیت کے رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال وقت آ گیا ہے کہ ہم متحد ہوں اور متحد ہو کر پارلیمنٹ میں پہنچ کر اسلام کی بالادستی کی بات کریں، کربلا کی جو سبق ہے اس کربلا کے سبق کو یاد کریں، اس کو تازہ کریں، اس پر عمل کریں، اور اس کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینی پڑے تو جان بھی دے دیں، لیکن اسلام کے نام پر ناموس مصطفیٰ پر کوئی آنچ نہ آنے دیں۔ مولانا ماشاءاللہ یہاں مدرسہ بھی چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ جو بچے یاد فارغ ہو کے گئے ہیں، قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر کے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کے لیے صرف نہیں بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی۔ قیامت کے دن ان کے والدین کے سر پر تاج ہوگا، حضور آقا فرماتے ہیں ان کے سر پر تاج ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں قرآن پڑھوایا ہے، حافظ بن کر ماشاءاللہ یہاں سے نکلے بچے، عالم بن کر نکلیں، یہاں سے درس نظامیہ کا بھی کورس یہاں سے شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دارالعلوم کو چلا رہے ہیں، جو اس دارالعلوم کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے دین اور دنیا میں برکتیں عطا فرمائے۔